راستے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی خیریت کو یقینی بنائے۔ انسان بظاہر جو نظر آتا ہے وہ اس کے باہر کی دنیا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں، اور سر سے لے کے پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں یہ سب مل کر اس جسم کو دھکیلتے ہیں۔ سوچ، عمل، ہر چیز اس کا جو ہے وہ اس کی وہ محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نظام کے اندر ہی ہمارا جو اپنا نظام ہے جسم کا، انسان کا، اس میں ہی اللہ پاک نے معاشرت کا بھی ایک نظام جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جڑے رہنے کی ایک تاکید فرمائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کبھی ہم بہت تیز بھاگتے ہیں اندھادھند، کبھی بڑی آہستگی سے چلتے ہیں اور کبھی ہم درمیانہ ایک مزاج لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام ہے اللہ پاک نے اندر جو ایک ہمارے ایک دل بنایا ہے جس کا کام جو ہے وہ خون کی گردش کو قائم رکھنا ہے، اور معدہ ہے، جگر ہے، پتا ہے، گردے ہیں، بے شمار چیزیں اندر جو کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اگر مل کے کام کریں گی، اپنا اپنا کام کریں گی، تو یہ ردم قائم رہے گا اور انسان جو ہے وہ تندرست و توانا رہے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی، کوئی بھی آرگن اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر سسٹم نہیں چلے گا، بیمار ہو جائیں گے اور یہ معاملات رک جائیں گے۔ اسی طرح معاشرت ہے، معاشرت میں ہم سب اگر اپنا اپنا کام کریں گے تو یہ معاشرہ ردم میں رہے گا اور اس میں سے خامیاں نکلیں گی اور ہماری اصلاح کے پہلو جو ہیں وہ روشن رہیں گے۔ اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جیسے ہمارے اندر کا نظام کی میں نے بات کی، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے آپ کا سمت کا تعین کرنا، اور سمت کے تعین کے ساتھ آپ نے اس عمل کی، اس منزل کی، اس راہ کی جو ہے وہ پاکیزگی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اس کے معیار کے مطابق لے کر چلیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ معاشرہ جو ہے نا ردم میں آ جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے کیے سے پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم وہ مسائل پیدا نہ کریں، وہ غلطیاں نہ کریں تو مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن ہم سوچتے کم ہیں اور عمل زیادہ کرتے ہیں۔ سوچنے پہ وقت زیادہ لگانا چاہیے تاکہ ہر پہلو کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر غور کر کے کام کو کریں گے، اور اس میں نیت آپ کی یہ ہوگی کہ ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچا بغیر اپنے معاملات کو لے کر کے چلیں۔ تو جب ہم اس طرح سے چلیں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد ہے، پیرنٹس ہیں، تو یہ ہر جو رشتہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنی حدود و قیود کے تعین کے ساتھ اگر چلے گا تو پھر مسائل پیدا بالکل نہیں ہوں گے اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو قصور ہیں، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں، وہ اس کو خراب کریں گی، سارے نظام کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گی، اور ہم جو ہیں وہ پھر برائیوں میں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری عبادات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے ہر عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اگر گھر سے اچھے ماحول میں نکلتا ہے تو رستے میں وہ چھوٹی جو ہونے والے چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو درگزر کرتا ہے، اور اگر وہ گھر سے ہی نکلتے وقت پریشانیوں کو لے کر نکلے گا تو پھر سارا رستہ اور جہاں پر اس نے جانا ہے، جو کام اس نے کرنے ہیں، وہ ہر ایک میں خرابی پیدا ہوگی۔ آپ کے وسائل جو ہے وہ اگر آپ کی ضرورتوں کے مطابق ہیں تو آپ کے معاملات صحیح چلیں گے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ صبر نہیں کرتے، آپ پھر جبر کرتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں، اور انسان جس راستے پر چلتا ہے پھر اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر سوچنے سمجھنے کی جو ہے
وہ طاقتیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے جو ہے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے ہر عمل کے لیے دوسروں کی جو آپ کے اوپر لائبلٹیز ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ کو ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اپنا کام کرنے سے معاشرے میں بہتری آئے گی، اور اگر اپنا کام نہیں کریں گے تو معاشرے میں بہتری نہیں، خرابیاں آئیں گی. کیونکہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں. ہم نے تنقید نہیں کرنی، ہم نے اصلاح کرنی ہے اور محاسبہ کرنا ہے اپنی ذات کا، کہ ہم جو کریں اس سے دوسرے محفوظ رہیں. اس سے آپ کے گھروں کے اندر کے ماحول ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اولاد جو ہے اس میں آسانی رہے گی. ماں باپ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کی فیملی، آپ کی جو گھر میں بیوی ہے اس کا شوہر کے ساتھ رویے کا اچھا ہونا، اور بیوی کا شوہر کے ساتھ رویے کا اچھا ہونا، یہ فیملی کو بہتر بناتا ہے. اور اگر ان دونوں کے درمیان کنٹروورسی پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ والی شکل پیدا ہو جائے تو پھر پورا گھر جو ہے اس کا نظام خراب ہو جاتا ہے. ہر شخص اپنی من مانی کے لیے نکل پڑتا ہے اور وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. اور جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے، چونکہ ہم سب اکٹھے ہیں یہاں پہ. ہماری ضرورتیں، ہمارے مسائل، ہمارے وسائل سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو آسان زندگی کی طرف جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے جو دوسروں کے معاملات کو بھی اپنی نظر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کہ ہمیں کل کو اس وقت جب ہمارے پاس کوئی کرنے کے لیے جواز، کہنے کے لیے جواز اور کرنے کے لیے کوئی التجا نہ باقی بچے گی، اس وقت ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمت کا صحیح تعین کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.